ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عراق سے واپس مدینہ آئے۔ ان کے ساتھ اونٹوں کے قافلے تھے جو سامان اور مال سے لدے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر بھی فوراً اس پر پڑی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور سادہ انداز میں پوچھا، بیٹے یہ اتنا مال کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا، ابا جان میں نے تجارت کی ہے، اسی سے کمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سوال کیا، اور تجارت کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا؟ بیٹے نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، مجھے وہاں کے گورنر نے قرض دیا تھا جو میں نے واپس کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ عراق کے گورنر کو مدینہ بلایا جائے۔ وہ گورنر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، مگر انصاف کے معاملے میں حضرت عمر کسی کو رعایت نہیں دیتے تھے۔ چند دنوں بعد گورنر حاضر ہوا، مجمع لگا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس بیت المال میں اتنی دولت ہے کہ تم ہر شہری کو قرض دے سکو؟ گورنر نے سچائی سے جواب دیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اگلا سوال کیا، پھر تم نے میرے بیٹے کو قرض کیوں دیا؟ گورنر نے سر جھکا کر جواب دیا، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر فضا میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سختی آ گئی۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے فرمایا، تمہیں اس منصب سے معزول کیا جاتا ہے کیونکہ تم امانت کے اہل نہیں رہے۔ یہ الفاظ صرف ایک شخص کے لیے نہیں تھے، یہ ایک اصول تھا کہ امانت میں خیانت برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے معاملہ اپنے ہی گھر کا کیوں نہ ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ سارا مال بیت المال میں جمع کرا دو، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ بیٹا خاموش کھڑا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں باپ نہیں بلکہ ایک عادل خلیفہ فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ انصاف وہ نہیں جو اپنے اور غیر میں فرق کرے، بلکہ انصاف وہ ہے جو ہر حال میں برابر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ حکمرانی کا اصل حسن طاقت میں نہیں بلکہ دیانت اور عدل میں ہے۔ جب قانون سب کے لیے ایک ہو جائے تبھی معاشرہ مضبوط بنتا ہے، اور یہی وہ معیار ہے جو تاریخ میں انسانوں کو عظیم بنا دیتا ہے۔